اچھا میں خیر عرفان رہے ہیں لیکن آپ تعلیم تربیت تو بڑا اچھا جی تعلیم تربیت کے بارے میں ہوتا ہے. دیکھیے تعلیم تربیت کا کریکشن میرے پاس 1948 49 کے شمارے بھی ہیں کچھ اسکین میں. 49 کے اس وقت یہاں غالباً جو سب سے پرانا ہوگا وہ 53 کا ہوگا جہاں تک مجھے لگتا ہے, کچھ ہم نے اسکین پہ بھی دیے ہوئے تھے. جی اور یہ 1953 کا شمارہ ہے. اچھا میں اس لیے نہیں پڑھ سکا کہ میں 54 میں پیدا ہوا تھا. یہ ٹائٹل جو ہے اگر آپ دکھائیں کیمرے کی طرف تو بڑا خوبصورت. اگست دیکھیے گا, اگست 1953. بچے بچیوں لڑکے لڑکیوں والدین اور کے لیے اردو کا صبر رسالہ. اس میں نابی محمد تھے, بشیرت تھے, گیت بکرے تھے, کام کیا. ہمیں بڑا انتظار رہتا تھا یہ اس کا تعلیم تربیت کا, بچوں کی دنیا کا, نونحال کا. تعلیم تربیت کا آغاز جو ہے یہ ہم پنجاب لائبریری میں 2 سال پہلے گیا تھا, تو وہاں میں نے جا کے وہ جب دیکھا تو مجھے وہاں پہ 1927 کا نمبر ملا. اچھا تعلیم جی 1900. اب بات یہ کہ جب وہ میں نے پھر رابطہ کیا فیروز والوں سے, تو بولا نہیں ہمارا نہیں, ہم نے تو 1940. اچھا ان کو نہیں پتا کہ وہ 1900 آپ کا یہ اچھا کہ یہ ہمارا جو ہے 19 یہ پہلے چھپا تھا, ان کی نئی جنریشن کو بھی نہیں پتا. جی یہ جو ہمارے پاس ابھی آپ دیکھ رہے ہیں 1941 میں اس کا اجرا ہوا تھا, جو یہ رکھا ہوا, اس سے پہلے 2 بار چھپنا شروع ہوا. ایک دم 1917 میں چھپا, 18 میں بند ہو گیا, پھر شروع ہوا 27 میں, 27 میں شروع ہوا, 28 سے بند کر دیا. اچھا تو تعلیم تربیت پہلی بار. اچھا اب یہ جب پتا چلا, ہم نے جب دیکھا تو سارا فیروز سنس کا سارا ایڈریس سب. اچھا وہ میں نے پھر پنجاب لائبریری سے کی کاپی لی. اچھا ای فائل ہے میرے پاس ڈیجیٹل, وہ اس میں نے رکھ لیا اس کو کر کے. تو وہ 2 شمارے وہ بھی ہیں 1927 28 کے. اور اس لیے انہوں نے 17 میں لگا کہ جنگ کی وجہ سے مہنگائی چونکہ بہت زیادہ ہو گئی ہے, لوگوں کی استطاعت سے باہر ہو گیا, کاغذ کی قیمت بڑھ گئی ہے, پہلی جنگ عظیم چل رہی تھی, ہندوستان میں کاغذ نہیں آ رہا, اس لیے ہم نے بند کر دی. تو آج جو کتابوں پہ مہنگائی کے جو عذاب آیا ہے وہ ایپ پلٹ کے آ گیا. نہیں وہ ہر دور میں ملے گا, آپ کو ہر دور میں ملے گا. تو آپ کو جو کلیکشن 1953 وغیرہ سے اسٹارٹ ہوتا ہے, میرے پاس کلیکشن اسٹارٹ ہوتا ہے 1944 سے اسٹارٹ ہوتا ہے. 1944 سے میں نے بتایا نا کچھ کتابیں ہم نے جو آپ نے سیٹ خریدے ہوگی جو بالکل ڈپلیکیشن بھی ہے. نہیں کچھ ایسے 30 سارے شمارے ایسے ہیں پرانے جو ہمارے پاس ڈبل ہیں. 50s کے کافی سارے ہمارے پاس ہے, 57 کا پورا کلیکشن ہے, 60s کے سارے میں اگر کبھی اس کو آپ پروڑی کر دیکھیں تو بڑے بڑے غیبوں کو بھی جی سب سارے نظر آتا ہے. صرف یہی نہیں, تعلیم تربیت کے علاوہ اس زمانے میں کچھ رسالے تھے, وہ ایک کھلونا ہندوستان سے آتا ہے, اس کے میرے پاس بہت پرانے شمارے ہیں, اور وہ تو بہت بڑا سیٹ ہے, اس سے بھی زیادہ ہے اس میں. پھر ایک بھائی جان کے نام سے ایک روزنامہ جنگ والے نکالتے تھے, وہ زیادہ عرصہ نہیں چلا, وہ 6-7 سال وہ چلا. وہ جمیل الرحمان ان کے بھائی تھے, اس شبیل صاحب کے. میری گفتگو ہوئی کہ آخر یہ کہاں گئے سارے رسالے. سیالکوٹ سے بہت اچھا رسالہ تھا, بہت رسالے تھے, بہت دیکھیں نا اس میں کچھ نہیں کچھ 30-40 آپ کو رسالے الگ الگ ملیں گے. آپ دیکھیں بچوں کی دنیا, بچوں کا باغ, ان کی تو نونیال بات کے ہیں. یہ بھی تعلیم تربیت ہے, یہ جو پہلے بڑے سائز میں آ رہا تھا. اس لائبریری میں کوئی ریسرچ کرنے کے لیے نہیں ابھی تک تو نہیں. اور یہ پھر آپ یہ جو بچوں کی دنیا, اور یہ رسالے بھی ایک زمانے میں بڑا چلا کرتے تھے, ہم بڑے شوق سے اس کو پڑھتے تھے. منع میاں کی یہ لیکن تھوڑا سا ایڈوانس ہے, کلر دکھیر اتنی اچھی آ گیا. دیکھیے یہ ہاں نہیں بالکل وہ ہے, یہ تو اصل میں مقبول احمد دہلوی ہی کرتے تھے, اور یہ ان کا تعلق تھا ہندوستان کا جو وہ آپ کا تھا نا کھلونا والے جو تھے, یہ ان سے ان کا تعلق تھا. بچوں کا کتاب پر کچھ کھلونا والے جو تھے, لیکن نا اور صاحب کا بھی حیدرآباد دکن سے حیدرآباد دکن دوسرے سال سے بات سنا ہے. حیدرآباد دکن میں اس زمانے میں دیکھیے اتنا ٹرینڈ نہیں تھا, اور جہاں تک میرے علم میں ہے, میرے پاس کوئی ایسا رسالہ ہے نہیں حیدرآباد دکن سے شائع ہوا ہو. جی لیکن کتابیں تو بہت شائع ہوئی. جامعہ عثمانیہ تو خیر وہ علمی ادبی کام تو ان کا بہت ہی شاندار ہے. جی بچوں کے ادب پہ شاید ان کی اتنی زیادہ توجہ نہیں. تو آج تھوڑا سا آگے بھی دیکھتے ہیں, جب بھی تو گفتگو کرنی ہے بیٹھتے. اشتیاق احمد کا پورا کلیکشن ہے, ان کے بھی پہلے ایڈیشنز موجود ہیں. اشتیاق احمد صاحب کا تو آپ کا کلیکشن بھی اچھا ہے, اور آپ نے کتابیں بھی کافی. اشتیاق صاحب سے میری بہت ایک گھریلو فیملی ریلیشن شپ تھی ان سے, بہت پرانی. 1977 سے جب میں 7ویں جماعت میں تھا, جب سے ان سے تعلق رہا. اور وہ کراچی آتے تھے تو مجھے آنر ملتا تھا کہ وہ میرے یہاں قیام کرتے تھے.
اچھا جب میں جاتا تھا تو میں ان کے گھر پہ ٹھہرا کرتا تھا. تو یہ سلسلہ 80s میں چلتا رہا. اور پھر ہوا یہ کہ بڑی تواتر سے بڑی باقاعدگی سے کتابیں ان کی شائع ہوتی تھیں. ہر مہینے ان کے 2 سے 4 ناول کیا تعلیم تربیت اور نونہال چھپتے ہوں گے جس باقاعدگی سے ہر مہینے کی 20 مارچ کو 1 اپریل کا شمارہ آ جائے کرتا تھا. جی اچھا پھر یہ ہوا کہ وقت کے ساتھ ساتھ اشاعت کم ہوتی چلی گئی. اس کی اور بہت سی وجوہات تھیں. 2001 میں پھر آ کے انہوں نے 2000 کے آخر میں انہوں نے سلسلہ تک ان کا بھی اب میرے بس میں نہیں ہے. لاگت بھی نہیں پوری ہوتی, کتابیں رکھی رہتی ہیں, فروخت نہیں ہو پاتی, بچوں نے پڑھنا چھوڑ دیا ہے. میرا ان سے بہت پرانا تعلق تھا. میں نے ان سے ریکویسٹ کی تو 6-8 مہینے میں نے انتظار کیا کہ بھئی اب شاید دوبارہ شروع کر دیں. میں نے پھر ان سے کہا کہ میں کوشش کروں. تو ایک زاہد صاحب کو پتہ ہے, وہ کئی جگہ میں نے اس کا وہ کہا بھی ہے کہ وہ مجھے کہنے لگے تم تو پبلشر نہیں ہو, تم تو دوسرا بزنس کرتے ہو, کیمیکلز بیچتے ہو. میں نے کہا بیچتا ہوں, بیچنا آنا چاہیے. جب وہ بیچتا ہوں تو میں ہماری آپ سے دوستی بات ہے کہ کتابوں کی دنیا میں وہ لوگ زیادہ آگے بڑھے جن کا یوں ادروائز پروفیشن بھی ہوتا ہے. وہ ایک ہمارے راشد صاحب بھی ہیں, عبد القادر جعفری صاحب بھی ہیں, بہت سے لوگ ایسے جو کہ اور اس کے علاوہ جو ادارے ہیں, جو اداروں نے کام کیا ہے, اور اداروں کا کام فکشن کی اشاعت نہیں تھا. جی وہ کتابیں پرنٹنگ پریس تھے ان کے اپنی جگہ تھے, لیکن فکشن میں جن اداروں نے کام کیا, فیروز سنس, ابن عملی سنس, اور آج بھی آپ دیکھیں تو آکسفورڈ یہ آگے ہیں. شاہ صاحب کا نام جی سیمان نے ایک برانڈ کیسے اختیار کر کے. اور اس دور میں بھی جو آپ نے دیکھیں دونوں لائبریرین, اگر لڑکے آتے ہیں جب وہ بچے آتے ہیں تو وہ اشتیاق صاحب کے ناول نام لے کے مانگتی ہیں. جی کیونکہ یہ حیرت ہوتی ہے کہ اتنے عرصے بعد ابھی ان کا اپنا ایک نام ہے, ایک برانڈ ہے. ایک سوال آپ سے کروں گا کہ اشتیاق صاحب نے خود کو کان پکڑے, مہنگائی اتنی ہوگی, کتابیں بکتی نہیں ہیں, آپ نے یہ بیڑا اٹھا لیا اپنی کتابوں کی اشاعت کا, اور یہ کہ جس بار نے کہانی کی اس کو یہ نہ آیا, یہ شان کیسے ہے؟ اور کس سن کی بات ہے یہ؟ دیکھیے 2002 میں میں ان کے پاس گیا, پھر اپریل 2003 کی بات ہے, آج 21 سال ہو گئے. اور میں نے پھر ان کے پاس میں نے وہ وقت گزارا, پورا دن گزارا, میں ٹلا نہیں ان کے پاس سے. میں نے کہا نہیں, میں وہ راضی نہیں تھا کسی طرح, میں نہیں لکھ سکتا. انہوں نے ایک اخبار کی ملازمت کر لی تھی, اس کے بچوں کا رسالہ نکالا کرتے تھے. میں نے کہا میرے بس میں نہیں ہے, نہ کوئی پڑھتا ہے, مجھے بڑی مایوسی ہوتی ہے, کتاب رکھی رہ جاتی ہے. میں نے کہا وہ مجھ پہ چھوڑ دیجیے, آپ لکھیے. نہیں راضی ہو گئے تھے. میں رات کو وہیں ٹھہر گیا. میں نے کہا وہ جاؤ گے نہیں جب تک آپ مانیں گے نہیں. میں لاہور گیا, لاہور سے جنگ گیا, جنگ پہ میں ان کے گھر پہ یار تم جاؤ نا. میں کہا نہیں میں تو یہ اجازت لے کے جاؤں گا. صبح ہو گئی, کہنے لگے یار. اچھا پھر انہوں نے مجھے اس زمانے کے حساب سے مجھ سے ایسی بات کی, وہ قیمت مجھ سے انہوں نے کہا جی اچھا اس زمانے میں 8,000 بہت بڑی بات. انہوں نے مجھ سے کہا جی 8,000 روپے لوں گا ایک مصحف دیتے. اس زمانے میں 3,000 مصحف تھے, وہ اچھا دوسروں کو دیتے تھے. اچھا 8,000 سونے کا بھاگ جائے گا. 8,000 روپے تو 500 کتاب چھپ رہی ہے, اگر ایک کتاب میں 10 روپے اس کو ملتے ہیں, تو اس زمانے میں تو 29 روپے کتاب کی قیمت ہوتی تھی. اور ہمیں اگر ملتے بھی تھے مشکل سے بہت, اگر آپ تیر مان لیجیے تو آپ کو 10 روپے مل جائیں گے. جبکہ وہ ہم نے گنوائے اس لیے کہ ہم نے اس زمانے میں ایڈورٹائزنگ کر دی FM چینلس کے اوپر. بل بورڈ لگا دیے, کتابوں کے بل بورڈ پہلی بار شہر میں لگے. پہلی بار جو ہے وہ FM چینلز, FM 101, FM 100, 2 چینل ہوتے, دونوں پہ ہم نے ایڈورٹائزنگ کر دی. سارا دن ہم چلاتے رہتے تھے. اشتہار کرنے آنا, وہ پانی کا دوا کا شائع ہو گیا ہے. تو یہ ساتھ چلتا ہے, پیسے تمہارے سارے گئے اس پہ. تو اب اس پہ جب ہم ان کے پاس, میں نے کہا جی 8,000 روپے میں نے جیب سے نکالا. میں نے کہا یہ جی 8,000 یار, یہ بات بھی یہ کہتے فن کے بات تو ہو گئی. ہر مہینے یا بس کو دے دیا کسی یار, یہ تو تم تو میں اور زیادہ مانگ لوں. میں نے کہا آپ اور زیادہ مانگ لیجیے, وہ تو کتاب چھپانی. آپ کی میرے لیے اہمیت ہے, آپ کی ویلیو جو ہے ان 8,000 کے سامنے بہت 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 بڑی چیز ہے. 8,000 روپے اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. آپ کا اسٹیچر ہے, جو آپ کا لیول ہے, جو آپ نے لکھا ہے. دنیا میں کہیں اور آپ ہوتے تو آپ کارن ڈوائل یا کس مقام پہ آپ ہوتے ہیں, تو بے قدری ہماری ہے. اور یہ تو کچھ بھی نہیں ہے جو میں آپ کو کتابوں کی اصل محبت. جی جی لپ سروس سے سوشل میڈیا دوسرے الگ ہے, وہ الگ یہ کتابوں کی زندہ. تو مجھے اصل میں مجھے اور میرا اگر میں آپ کو سچ بتاؤں, مجھے وہ کتابیں پڑھنی ہوتی, اس لیے میں نے ان سے لکھوائی. مجھے اس وقت اس کا بیچنے کا شوق نہیں تھا. میں نے کہا یار یہ سلسلہ ختم ہو گیا. محمود فرزانہ جو ہے نا, یہ مجھے نہیں مل رہا. بالکل نئی بات آئی ہے کہ مصور کے پیسے اس لیے دیے کہ کوئی اور پڑھے نہ پڑھے, میں تو پڑھ لوں. بنیادی وجہ یہی, کیونکہ میں اپنے دل میں یہ جانتا تھا کہ یہ نہیں چلے گا. اچھا تھوڑی سی قطع کلامی ہوگی. شکاریات کی پہلا والیوم مرتب کرتے وقت بھی یہی بات میرے ذہن میں تھی کہ یہ چھپ جائے, یہ میرے سرہانے میں رکھی رہے. جب دل کیا, یہ کہانیاں ہیں اور یہ میں اس کو بچپن سے پڑھتا آیا ہوں, اور کوئی نہ پڑھے میں پڑھوں. لیکن اس کے بالکل برعکس ہوا ہے. ایک حیرت انگیز
بات سامنے آئی کہ کہاں بہت بڑا برانڈ 10 والیومز آ چکے ہیں, اس کے بے شمار وہ کتابیں فروخت ہوئی, آپ کو پسند, مارکیٹ ایکسپلور کر وہ ایک طرح سے اس کو ریوائو کیا, اس میں زندہ کیا ہوا کیا. کہ جو میجر تجربہ ہوا اس کتاب کا, وہ ایسی خواتین یعنی شکاریات کی, آپ کو پتا ہے آپ کی سب سے بڑی جو ریڈرشپ ہے خواتین میں, ہاں یہ مجھے نہیں پتا, یہ مجھے نہیں پتا, آپ بہتر. اور بزرگ خواتین میں جو کہ گھر سے نہیں نکلتی, وہ کون سی کتابیں لیتی ہیں, وہ سب سے بڑا وہ ہے کہ اچھا ایون میری دیکھیے جب ترجمہ جو ہے ایک بزرگ خاتون کر سکتی ہیں جی تو پڑھنے والی بزرگ خواتین کی نہیں ہوگی. اب یہ اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ وہ شکاریہ ایڈونچر شاید وہ کیونکہ وہ اس میں شاید خواتین کو اپنا وہ ایک اپنے آپ کو فیل کرتی ہیں کہ ان جگہوں پہ جہاں وہ عام زندگی میں اپنے حالات اور مواقع نہیں جا پاتی, جی, تو ان کو بڑا اچھا فیل ہوتا ہے کہ وہ خود ان جگہوں پہ جنگلوں میں اور اس پہ پھر ہم اعلیٰ سے بات کریں گے. آپ فرمائیے جہاں آپ بات کر رہے تھے کہ اشتیاق صاحب نے وہ پھر بات آپ کی مان لی اور پھر وہ سلسلہ وہاں سے وہ سلسلہ پھر شروع ہوا, وہاں سے پھر ہر مہینے وہ ایک ناول ہم کو لکھ کے دینا شروع انہوں نے کر دیا. ہم نے ایڈورٹائزنگ کی, بہت پیسہ اس پہ لگایا. درمیان میں کچھ لوگ ایسے گھس گئے جو جب انہوں نے دیکھا اشتیاق صاحب کو یہی ہو گیا تھا کہ لوگوں نے ایک طرح سے میں وہ لفظ رائٹ آف کر دیا. جب ان کو ایک برانڈ بنا لیا, پھر 5-6 سال ہم چلاتے رہے. 2009 میں پھر آ کے ہم نے کراچی, 2010 میں ہم نے ان کو کراچی بلایا کہ بھائی ہم کراچی انٹرنیشنل بک فیئر ہر سال ہوتا تھا, ہم نے کہا جی اب آئیے اور بیٹھیے اس میں آ کے. اچھا وہ بڑی مشکل سے راضی ہوئے کہ یار میں, اچھا ہم گھر سے نکلتے نہیں, جھنگ میں بیٹھے ہوئے, لاہور بھی بڑی مشکل اپنی صاحبزادی سے ملنے آتے تھے بس. پھر ہم نے ان کو بلایا اور پھر وہ ہوا جب وہ ایکسپو میں لوگوں کے سامنے آئے تو ان کو اور ہم کو, میڈیا کو, سب کو یہ معلوم ہوا کہ اشتیاق صاحب یعنی ان کو اپنا بھی ادراک ہو, کبھی پبلک کے سامنے نہیں آئے تھے, کتابیں لکھتے رہے اور وہ پیچھے بیٹھے رہے لاہور میں اور جھنگ میں, اور کبھی ان کا بہت بڑا ایکسپوجر ان کا نہیں ہوا. اس طرح سے میڈیا کے سامنے, لوگوں کے سامنے, کسی فورم پہ نہیں. جناب مجھے ہمارے آدمی سے بولنے والی ذرا کم, مجھے بولنے والے کم تھے جی, لیکن پھر بھی جب بولتے تھے تو بول لیتے تھے. وہ ایک ایونٹ مجھے FM 105 پہ انٹرویو تھا ان کا, تو جب وہ انٹرویو دینے گئے میں, اور وہ رات 9 بجے لائیو انٹرویو آ رہا تھا, تو وہ بشیر کچھ کر کے نام تھا میرا خیال, وہ صاحب جو کرتے تھے انٹرویو, تو مجھے کہنے لگا یار اچھا وہ آپ ساتھ آ گئے, تو بولتے کچھ نہیں. اچھا انٹرویو شروع ہوا, 1 گھنٹے اشتیاق صاحب بولتے رہے, میں بولنے والے گوانے بلکہ بلوانے والے. جی بالکل. میں وہ بات کر رہا تھا کہ وہ جب آئے پبلک کے سامنے تو پبلک, یقین کیجیے کہ ایکسپو کی مینجمنٹ نے مجھ سے کہا کہ یار یہ آپ نے ہم کو پہلے ہی بتایا کہ یہ اتنی لمبی لائن لگی ہوئی ہے کہ ایکسپو کے ہمارے ہال 2 میں ہمارا اسٹال تھا پہلا, مین گیٹ کے باہر تک لائن لگی ہوئی تھی اشتیاق صاحب سے ملنے کی. اچھا اشتیاق صاحب کسی کام سے باہر گئے, یہ بھی یاد آ گیا مجھے. تو اب میں اشتیاق صاحب کو لے کے اندر آ رہا ہوں, اب پبلک بھری گئی گیٹ پہ, تو ہم راستہ مانگ رہے ہیں تو لوگ راستہ نہیں دے رہے ہم کو. اشتیاق صاحب میرے ساتھ کھڑے ہوئے, تو میں نے پوچھا کیا ہو گیا, کہتے ہیں وہ اشتیاق احمد صاحب سے ملنے آئے. میں نے کہا بھائی وہ میرے ساتھ کھڑے ہیں, ان کو جانے دو اندر. اور یہ منظر آپ کا 2010 میں, چونکہ اس دن شاید میں نہیں تھا اس وقت آپ نہیں تھے, لیکن 2015 میں تھا پورے 5 دن, کہ کیا عالم تھا کہ وہ لائنیں لگی ہوئی آٹوگراف دینے والوں کی. اور مجھے یاد ہے کہ جب وہ پہلا عظمیٰ الکریم جیو میں ہوا کرتی تھی پریزنٹر, آج کل وہ ترکیہ جو ہے چلی گئی, وہ گواہ ہے اس بات کی کہ وہ لائن میں کھڑی ہوئی تھی صرف اشتیاق صاحب سے 2 منٹ بات کرنے کے لیے, جیو کا کیمرہ کو لے کے کہ جی مجھے 2 منٹ. میں نے کہا ابھی تو ممکن نہیں ہے, آپ دیکھیے اس وقت تو ممکن ہی نہیں ہے کہ اس وقت, کل صبح آئیے. کل صبح پھر وہ 10 بجے اگلے دن آئی, وہ انٹرویو یوٹیوب پہ موجود ہے, اشتیاق صاحب انٹرویو نے کیا, وہ ساری باتیں انہوں نے کہا. میں حیران ہو گئی دیکھ کے کہ اتنے سارے لوگ ہیں موجود یہاں پہ. تو یہ تو فاروق نے بڑی دلچسپ بات کہی کہ اشتیاق صاحب کو ہال میں گھسنے کا راستہ اس لیے نہیں ملا تھا کہ اشتیاق صاحب کے ملنے والے شائقین تھے, ان کا راستہ بن کیا ہوا تھا.